تحفظ دین نے کر دیا ہے نام رقم، ذہن و دل کا گلستاں ہو رہا ہے اس سے نم۔ دوسری بات ان لوگوں سے ہے جو کمیٹی کے ذمہ دار ہیں، جن کو اللہ نے مساجد کی ذمہ داری سونپی ہے، وہ کسی نہ کسی مسجد کے صدر یا کسی مسجد کے سیکریٹری یا کسی مسجد کے کارکن، ان سے گزارش ہے عام طور پر مسجد کے اندر بیان کرنے والے خطیبوں کو یہ کہا جاتا ہے کہ صاحب آپ کسی مسلک، آپ کسی فرقے واریت کے بارے میں بیان مت کیجیے، آپ کسی فرقے کے بارے میں مت بتائیے، آپ نماز روزہ زکات حج کیسا پڑھنا ہے کیسا دینا ہے یہ بولیے۔ ان سے ہمارے خطابت گزارش کہ آپ نے وقت علماء کو روکا اور کی زبانوں پر آپ نے روک لگائی، نتیجہ یہ نکلا کہ ہماری کو سے جنم لینے والی وہ مسلمان اولاد آج دوسرے کے دہانے پر کھڑی ہوئی، آج وہ مسلمان بچے جن کے ماں باپ مسلمان، آج ان کے چوٹ پیٹ کے اندر جنم لینے والی نسلیں کفر کے دلدل میں پھنسی ہوئی ہے، اور آج وہ کسی بھی طریقے سے ہماری بات کو سننے کے لیے تیار نہیں ہے، وہ ہمارے علماء کی باتوں کو نظر انداز کر رہے ہیں۔ وجہ کیا بنی؟ وجہ یہ بنی کہ جو دریا مسجدوں کے ممبروں سے اور محرابوں سے وقت علماء کی ذمہ داری کی کمیٹی کے لوگوں نے ان کو روک دیا کہ آپ کسی مسئلے کے بارے میں، آپ کسی فرقے کے بارے میں مت بولیں، تو نتیجہ یہ سامنے آیا کہ آج ہماری نوجوان نسل کفر کے دہانے پر کھڑی ہوئی ہے اور جہنم میں ایندھن بننے جا رہی ہے۔ اس لیے ایک جذبمندانہ گزارش یہ ہے کہ خدا کے واسطے آپ دین کے اشاعت میں اور دین کی حفاظت کے اندر آپ رکاوٹ کا ذریعہ مت بنیں۔ مسلمانوں کی یہ ذمہ داری کنتم خیر امة اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنکر۔ اللہ نے بیان کیا کہ آپ اس امت کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ امر بالمعروف کا کام انجام دے، نہیں عن المنکر کا فریضہ انجام۔ امر بالمعروف نیکی کا حکم، سب سے بڑی نیکی یہ ہے کہ مسلمانوں کو صحیح عقیدہ بتایا جائے، نہیں عن المنکر، برائیوں سے روکا جائے۔ برائیوں میں سب سے بڑا منکر کفر ہے، اور کفر سے نہیں روکا جائے گا، کس سے روکا جائے گا؟ سب سے بڑا منکر کفر ہے۔ لہذا اگر کوئی مسجد کا صدر یا مسجد کی کمیٹی اگر یہ کہتی ہے کہ آپ فتنے کی حقیقت کو مت بتلائیے، تو مطلب یہ نکلا کہ نعوذ باللہ آپ نے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے قرآن کے ضابطے کے خلاف آپ نے عمل کیا۔ آپ سوچئے کہ ہم کس بے کی طرف جا رہے ہیں۔